ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک مسئلہ آپ کے سامنے پیش کروں گا جس کا تعلق ہے کہ کس نیند سے وضو فرض ہوتا ہے، یعنی کس طرح سونے سے وضو جاتا ہے اور کس طرح سونے سے وضو نہیں جاتا ہے. اس حوالے سے بہت ہی مفید رسالہ امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کا ہے، جس رسالے کا نام ہے نبہ القوم ان الوضوء من ای نوم، جس کا اردو میں ترجمہ ہے قوم کو تنبیہ کہ کس نیند سے وضو فرض ہوتا ہے. یہ کافی صفحات پر رسالہ مشتمل ہے. اس کے شروع میں امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے 2 شرطیں لکھی ہیں وضو کے ٹوٹ جانے کی، یعنی نماز میں نیند میں 2 شرطیں اگر پائی جائیں گی تو ان 2 شرطوں کی بنیاد پر نیند کی حالت میں وضو ٹوٹ جائے گا. اور پھر اس کی تفصیل کرتے ہوئے اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے 10 طریقے بیان کیے ہیں کہ اگر ایسا سوئے گا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور پھر 10 طریقے وہ بیان کیے ہیں کہ اس طرح سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا. میں اب یہاں پر آپ کے سامنے وہ 2 شرطیں پہلے بیان کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نیند 2 شرطوں سے ناقض وضو ہوتی ہے. یہ بہت ہی دھیان سے سننے کی بات ہے اور یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ مسائل ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں. کبھی کبھار ہم نماز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اونگ آ جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وضو ٹوٹ گیا ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کب وضو ٹوٹے گا، کب نہیں ٹوٹے گا. فرماتے نیند 2 شرطوں سے ناقض وضو ہوتی ہے. اول یہ کہ دونوں سرین یعنی پیچھے کے دونوں حصے اس وقت خوب جمے نہ ہوں، زمین سے جمے ہوئے نہ ہوں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ سونے والا ایسی ہیئت پر یعنی ایسی شکل پر سویا ہو جو غافل ہو کر سونے کو شامل ہو. یعنی اگر بندہ بیٹھے بیٹھے سو گیا تو اب یہاں پر دیکھیں پیچھے کے دونوں حصے زمین سے خوب جمے ہوئے ہوتے ہیں، تو اب ایسی حالت میں وضو نہیں ٹوٹے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسی حالت میں وضو نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ یہاں پر سرین دونوں زمین سے خوب جمے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے دیوار سے، ابھی میں وہ طریقہ بتاؤں گا، لیکن یہ 2 شرطوں کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. دیوار سے ٹیک لگا کر کے سویا تھا اور تکیہ لگایا ہوا تھا پیچھے. کسی نے تکیہ کھینچا اور وہ گر گیا. دیوار سے ٹیک لگایا تھا، دیوار پہ ہی گرا ہے. یہ تو غفلت کی نیند کی گر گیا، لیکن ابھی اس کے سرین زمین سے اٹھے نہیں ہیں. دونوں پچھلے حصے زمین سے ہی لگے ہوئے ہیں. نیند ہے غفلت کی
لیکن اس کے دونوں سرین زمین پر جمے ہوئے ہیں. یہ دو شرطیں اعلیٰ حضرت نے لکھی ہیں کہ اگر نیند پائی گئی تو ضروری یہ ہے کہ یہ دونوں شرطیں جمع ہونی چاہیے. یعنی اس کے سرین بھی زمین پر اچھے سے جمے نہیں ہیں اور غفلت کی نیند بھی ہے. اگر دونوں شرطیں ایک ساتھ جمع ہوئیں تب اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اور دونوں شرطوں میں سے ایک شرط پائی گئی, ایک شرط نہیں پائی گئی, تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. غفلت کی نیند ہے لیکن سرین زمین سے جمے ہوئے ہیں, یا سرین زمین پر نہیں تھے لیکن غفلت کی نیند نہیں ہے. جیسے بیٹھے بیٹھے سو رہا تھا, فوراً گرا اور فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا. یہ غفلت کی نیند تھی, تھوڑی دیر کے لیے. یہ غفلت کی نیند نہیں تھی یہ, کیونکہ زمین پر اس کے سرین جمے ہوئے تھے. گرا, اب جیسے گرا تیسے سرین تو زمین سے ہٹ گئے نا, اب جمے نہیں رہے. لیکن یہ غفلت کی نیند نہیں تھی. اگر غافل ہوتا تو سویا رہ جاتا, اٹھ کے نہیں بیٹھتا تھا. بات میری سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. اگر یہ دونوں شرطوں میں سے ایک شرط پائی گئی دوسری نہیں پائی گئی تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. دونوں شرطوں کا ایک ساتھ پایا جانا ضروری ہے نیند کی حالت میں, تب وضو ٹوٹے گا. اب وہ 10 طریقے پہلے سن لو جس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے, پھر اس کے بعد میں وہ 10 بتاؤں گا طریقے جس سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جیسے دونوں سرین زمین پر ہیں. اب سرین آپ سمجھ رہے نا, پچھلے دونوں حصے یہ زمین پر ہیں اور دونوں پاؤں ایک طرف پھیلے ہوئے. اس طرح سے آدمی پاؤں پھیلا کے بیٹھے ذرا. ہاں, اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آئے پیچھے سے تو وہ دیکھ سکتا ہے. آپ ذرا پیچھے ہو جاؤ, پیچھے ہو جائیے. ہاں, یہ دیکھیں ان کے دونوں پاؤں پھیلے ہوئے ہیں لیکن سرین زمین پر جمے ہوئے ہیں. تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا, اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ وضو کے ٹوٹنے کی 2 شرطیں نا, سرین زمین پر جمع ہوا نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اسی طریقے سے اگر یہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں, اب کرسی پر کوئی بیٹھے بیٹھے, اب کرسی پہ پاؤں لٹکا ہوا ہوتا ہے, کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گیا, وضو ٹوٹے گا؟ بتائیے نا, ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ اس کی سرین جمی ہوئی نا. اسی طریقے سے ریل کی جو ٹپائی ہوتی ہے, ریل کی میں جو تختی ہوتی ہے سیٹ, اس پر بھی کوئی بیٹھے بیٹھے سو گیا تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. بس کی سیٹ پر کوئی بیٹھے بیٹھے سو گیا تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. اس لیے کہ ان تمام صورتوں میں سرین زمین پر یا جس چیز پر بیٹھا ہے اس پہ جمے ہوئے ہیں. زمین پر, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب زمین پر ہی جمع ہو تو نہیں ٹوٹے گا. زمین ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جس پر بیٹھا ہو اور اس پر اس کے سرین جمے ہوں تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ پہلا طریقہ ہوا. لیکن یہاں پر اعلیٰ فرماتے ہیں انگریزی طریقے پر بنائی ہوئی ایک کرسی آتی ہے جس میں بیچ میں سوراخ ہوتا ہے. یہ کرسی اس میں داخل نہیں ہے. اگر اس کرسی پر کوئی بیٹھا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اب اگر سویا تو ایک انگریزی کرسی آتی ہے جس کے بیچ میں سوراخ بنا ہوتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے بیچ میں سوراخ بنا ہے تو جہاں سے ناپاکی نکلتی ہے وہ حصہ اب نیند میں بھی کھلا ہوا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ زمین سے ہمارے دونوں پچھلے حصے جمے ہوئے ہیں, تو اس سے اس بات کی امید نہیں ہے کہ ناپاکی کوئی چیز نکلے گی. لیکن جب کرسی کے بیچ میں سوراخ بنا ہو تو امید ہے کہ ناپاکی نکلی ہوگی. تو اس بنیاد پر وہ کرسی جو بالکل سیدھی ہو, یعنی جس پر ہم بیٹھیں اور ہمارے پچھلے دونوں حصے جم جائیں, اگر اس کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گیا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن وہ کرسی جو انگریزی طریقے پر بنائی جاتی ہے جس میں بیچ میں سوراخ بنا ہوا ہوتا ہے نا, ایسی کرسی پر بیٹھے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. سونے کا دوسرا طریقہ, دونوں سرین پر بیٹھا ہے اور گھٹنے کھڑے ہیں. گھٹنے کھڑے کر کیجئے, سرین پر بیٹھ کر کے اس طرح سے. اب یہ دیکھیں, یہ دونوں گھٹنے بیٹھا سرین پر ہے اور دونوں گھٹنے کھڑا کر کے رکھا ہے.
اب ہاتھ اس کے چاہے یہاں پر ہو، بہت سارے یہاں پہ رکھے رہتے ہیں ہاتھ ایسے، ہے نا، ہاتھ یہاں پر ہو، اس کو عربی میں احتبا کہتے ہیں، خاص زمین پر رکھا ہو، اگرچہ سر گھٹنوں کے اوپر رکھا ہو، تو دیکھیں پچھلے کے دونوں حصے زمین سے بالکل جمے ہوئے ہیں، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 3، تیسرا طریقہ سونے کا، 2 زانو سیدھا بیٹھا ہو، نماز میں جیسے بیٹھتے ہیں، یہ 2 زانو ہوا، اس طرح کوئی بیٹھے بیٹھے سو گیا، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس میں بھی دونوں سرین بالکل جمے ہوئے ہیں، ہے نا۔ چوتھا طریقہ، 4 زانو، جیسے ابھی میں بیٹھا ہوں، 4 زانو پلتی مارے بیٹھا ہو۔ اب یہ صورتیں جو ابھی بتائی گئی ہیں، اللہ فرماتے ہیں خاص زمین پر ہو یا تخت پر ہو، یعنی جو بیٹھنے کی بھی صورتیں بتائی گئی ہیں، خاص زمین پر ہو یا تخت پر ہو یا چارپائی پر ہو یا کشتی میں ہو یا گاڑی وغیرہ کا جو کھٹولا ہوتا ہے، گاڑی پر کی جو سیٹ ہوتی ہے اس پر ہو، اگر زمین سے یا تخت پر اس کے دونوں پچھلے حصے جمے ہوئے ہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آپ کے دماغ میں بات بیٹھ رہی کہ نہیں بیٹھ رہی ہے؟ یہ 2 شرطیں یاد رکھنا۔ اگر نیند کی حالت میں دونوں پچھلے حصے یعنی دونوں سرین جمے نہیں ہیں زمین سے اور غافل ہو کے سو رہا ہے، تب وضو ٹوٹے گا۔ دونوں صورتوں کا، دونوں شرطوں کا ایک ساتھ پایا جانا ضروری ہے۔ یہ 4 طریقے ہوئے۔ 5واں طریقہ، گھوڑے یا خچر وغیرہ پر زین رکھ کر سوار ہے، گھوڑے پر سوار ہے یا خچر پر یا کسی بھی سواری پر، اور زین رکھ کر، زین کہتے ہیں سیٹ کو، تو وہ سیٹ کیا ہوتی ہے؟ وہ بنائی جاتی ہے اسی لیے تاکہ اس پر، تو جب سیٹ پر سوار ہوگا یعنی سیٹ رکھ کر کے سوار ہوگا تب اس کے دونوں پچھلے حصے بالکل جمے رہیں گے، اور اگر سیٹ نہ رہے، ایسے ہی جانور پر بیٹھا رہے، تب اس کے حصے جمے نہیں رہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر امام اہل سنت اعلی حضرت نے 6واں طریقہ اور 7واں طریقہ یہ بیان کیا ہے، ننگی پیٹھ پر سوار ہے، اب تو سیٹ نہیں ہے، یعنی اگر گھوڑے وغیرہ پر سیٹ رکھ کر کے سوار ہوا جس کو زین کہتے ہیں، تب تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن ننگی پیٹھ پر سوار ہے، اعلیٰ فرماتے ہیں اب اگر جانور چڑھائی پر چڑھ رہا ہو اوپر کی جانب، یا راستہ بالکل برابر ہو یعنی راستہ ہموار ہو، ایک ہوتا ہے نا جانور نیچے کی طرف اتر رہا ہے، ایک ہوتا ہے، اب یہی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو جانور اوپر جا رہا ہوگا یا نیچے آ رہا ہوگا یا راستہ بالکل سیدھا ہوگا۔ اگر ننگی پیٹھ پر سوار ہے تو اعلیٰ فرماتے ہیں دیکھا جائے گا جانور چڑھائی پر چڑھ رہا ہے یا راستہ جو بالکل ہموار ہے یعنی سیدھا اس پہ چل رہا ہے، تو فرماتے ہیں اگر جانور چڑھائی پہ چڑھ رہا ہے اور راستہ جو بالکل سیدھا اس پہ چل رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر جانور اوپر کی جانب چڑھے گا یا بالکل سیدھا چل رہا ہوگا تو ایسی حالت میں اگر ننگی پیٹھ پر بھی بیٹھ جائیں گے تو آپ کے دونوں سرین جمے رہیں گے، یہ دونوں سرین جمے رہیں گے، لہٰذا اس میں وضو نہیں جائے گا۔ اسی میں وہ مسئلہ بھی آتا ہے جو ابھی میں نے بتایا تھوڑی دیر پہلے کہ دیوار وغیرہ کسی چیز پر ایسا تکیہ لگائے ہو کہ وہ چیز ہٹائی جائے، یعنی تکیہ نہ ہو یا کوئی اور چیز ہو، اگر وہ چیز ہٹائی جائے تو یہ گر پڑے، یہ کیا ہو جائے؟ گر پڑے۔ اب گرا تب بھی اس کا سرین زمین پر ہے، جیسے بالکل دیوار سے قریب بیٹھا تھا اور پیچھے جو ہے تکیہ لگایا تھا، تکیہ ہٹائیں گے تو بھائی تھوڑا ہی پیچھے تو گرے گا لیکن جمے۔ یا اگر گرا پورا اور فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کو کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا اونگ ناقض وضو نہیں، یعنی بیٹھے بیٹھے آدمی سو رہا ہے، اونگ جس کو بولتے ہیں، یہ ناقض وضو نہیں، جبکہ ایسا ہوشیار رہے کہ پاس کے لوگ جو باتیں کرتے ہوں اکثر پر وہ مطلع ہو، یعنی پاس میں جو لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سو رہا ہوتا ہے تو کچھ سنتا بھی ہے کچھ نہیں بھی سنتا ہے، پاس میں جو بیٹھے لوگ باتیں کر رہے ہوں تو اللہ فرماتے ہیں اگرچہ بعض سے غفلت بھی ہو جائے، یعنی کچھ باتیں سمجھ رہا ہو کچھ باتیں نہیں سمجھ رہا ہو، تو اگر ایسی اونگ ہے تو فرماتے یہ ناقض وضو نہیں۔ یوں ہی اگر بیٹھے بیٹھے جھوم رہا ہے تب بھی وضو نہیں جائے گا، اگرچہ جھومنے میں کبھی کبھی ایک سرین اٹھ بھی جاتا ہو، کیونکہ دونوں حصوں کا زمین سے جمنا ضروری ہے،
भाई वो झूम रहा है तो एक हिस्सा उठा है, एक हिस्सा तो अभी भी जमीन से जमा हुआ है। तो फरमाते अगरचे वो बैठे बैठे झूम रहा हो, वजू नहीं जाएगा। अगरचे झूमने में कभी कभी एक सुरीन उठ भी जाता हो, बल्कि अगर झूम कर गिर पड़े तब भी वजू नहीं जाएगा, मगर कब? जबकि फौरन ही आंख खुल जाए और उठ के बैठ जाओ। तब यहां देखो, सुरीन जमीन से तो हट गए, लेकिन गफलत की नींद नहीं थी। अगर गाफिल होता तो पड़ा रह जाता हो, है ना। लेकिन गिरा और फिर थोड़ी देर के बाद, एक लम्हे के बाद उठा, अब उसका वजू टूट जाएगा। क्यों? अब वो गाफिल हो गया है। अगर गाफिल नहीं होता तो गिरते ही फौरन उठ के बैठ जाता। ठीक है, तो ये जो दो शर्तें लिखी हैं कि दोनों सुरीन जमीन पर जमे ना हो और गाफिल हो करके सो रहा हो, तब उसका वजू क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ये 7 तरीके हो गए। 8वां तरीका, खड़े खड़े सो गया, तब भी उसका वजू नहीं जाएगा। क्यों? गाफिल नहीं है। सुरीन जमीन पर तो नहीं, लेकिन गाफिल नहीं। गाफिल होता तो नीचे आ जाता। समझ रहे? बहुत सारे मुसाफा करते करते सो जाते फजर में मुसाफा करते करते सो जाते हैं, फिर उसको उठा के सलाम करना पड़ता है। तो खड़े खड़े सो गया तब भी वजू नहीं जाएगा। रुकू की सूरत में सो गया तब भी वजू नहीं जाएगा। अब आप देख लें, इसी तरह 10वां तरीका भी सुन लो। 8वां तरीका खड़े खड़े सो गया, 9वां तरीका रुकू की सूरत में सो गया, 10वां तरीका सजदे मसनूना, मर्दाना जो सजदा है, सुन्नत सजदा। क्या? कि पेट रान से, रान पिंडलियों से, कलाइयां जमीन से सब जुदा हो। जैसे आदमी, मर्दों के लिए जो सुन्नत तरीका क्या है? ये इससे जुदा हो, ये इससे जुदा हो, ये इससे जुदा हो, है ना। ये सब अगर ऐसा सोया, चाहे नमाज की हालत में सोया या गैर नमाज में सोया, उसका वजू नहीं टूटेगा। क्यों? खड़े खड़े सो रहा है, भले सुरीन जमीन पर नहीं है लेकिन गाफिल नहीं है। रुकू में सो रहा है, सुरीन जमीन पर तो नहीं है लेकिन गाफिल नहीं है। इसी तरह सजदे में सो गया, सुन्नत वाला सजदा, ये याद रख लीजिएगा। यहां मैं मर्दाना सजदे की बात कर रहा हूं, औरतों वाले सजदे की नहीं। औरतों वाले सजदे में वजू टूट जाएगा। मर्दाना सजदा कर रहा था और उस हालत में सो गया तो उसका वजू नहीं टूटेगा, चाहे सजदे की नीयत हो, रुकू की नीयत हो, या क़याम की नीयत हो या ना हो, नमाज में हो या ना हो। बस ये शक्ल बताई गई है, खड़ा होना क़याम है, रुकू है, सजदा सजदा है। तो अगर इन तीनों सूरतों में नमाज की नीयत हो या ना हो, नमाज के बाहर हो, नमाज के अंदर हो, अगर ऐसी सूरत पर सोया तो जाहिर है कि ये गाफिल नहीं है। क्या है? गाफिल नहीं है। वजू टूटेगा कि नहीं टूटेगा? नहीं टूटेगा। ये 10 तरीके वो बयान किया आला हजरत ने जिसमें वजू नहीं टूटेगा। अब 10 तरीके वो फरमाया। 11वां, उकड़ू बैठे बैठे सोया। ये उकड़ू बैठे बैठे कैसा होता है? जैसे जो है वर्जिश करते हैं ना, उकड़ू बैठो जरा सा, ये आप बैठिए इधर पे आकर के, ये देख रहे हैं आमतौर से जो वर्जिश के अंदर बैठते हैं, अभी आप समझ रहे होंगे ना। इसमें आप देखें क्यों, ये इससे वजू टूट जाएगा, भले गाफिल नहीं सो रहा है। कौन सी शर्त नहीं पाई गई? पिछले दोनों हिस्से जमीन पर जमे नहीं है। बैठ जाइए। वजू टूटने के लिए दोनों शर्तों का पाया जाना जरूरी है। दोनों शर्तों में से एक शर्त पाई जा रही है, दूसरी नहीं पाई जा रही, तो वजू नहीं टूटेगा। बात समझ रहे हैं? दूसरी शर्त नहीं पाई जा रही तो दोनों शर्तों का पाया जाना क्या है? जरूरी है। अब देखें, उकड़ू बैठे बैठे सोया तो उसका वजू टूट जाएगा। यहां इसी तरीके से 12, 13, 14। अब ये 12, 13, 14 क्यों? एक होता है चित लेटना, इस तरह से, है ना। एक होता है पट लेटना, मुंह नीचे, है ना, या करवट लेटना, दाएं बाएं करवट। तो इन तमाम सूरतों में उसका वजू टूट जाएगा। गाफिल भी है और जमीन पर, इसी तरह उकड़ू बैठने में भी, ठीक है।
غافل بھی ہے اور زمین پہ اس کے دونوں سرین بھی جمے نہیں ہیں. 1 منٹ آخر میں سوال، آخر میں. 11 نمبر، اکڑوں بیٹھے بیٹھے سویا تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا. 12 13 14 چت لیٹنا، پٹ لیٹنا، کروٹ لیٹنا، ان تمام صورتوں میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا کیونکہ غافل بھی ہے اور اس کے دونوں سرین زمین پر جمے بھی نہیں ہیں. اسی طریقے سے 15واں طریقہ، ایک کوہنی پر تکیہ لگا کر کے، ایک کوہنی پر تکیہ لگایا ہے تو اس کے دونوں سرین جو ہیں ہٹے بھی ہیں، غافل بھی ہیں. اسی طریقے سے 16واں طریقہ، بیٹھ کر سویا مگر ایک کروٹ کو جھکا ہوا کہ ایک یا دونوں سرین جو ہے اس کے اٹھے ہوئے ہیں، اس میں غفلت بھی ہے اور سرین بھی اٹھے ہوئے ہیں. 17واں طریقہ، ننگی پیٹھ پر سوار ہے اور جانور ڈھال میں اتر رہا ہے. اوپر کیا بتایا تھا؟ ننگی پیٹھ پر سوار ہے اور جانور چڑھائی پر چڑھ رہا ہو یا راستہ برابر ہو تو اس میں وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن ننگی پیٹھ ہے اور جانور اتر رہا ہے تب اس میں وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر سیٹ رکھ کر کے سوار ہے تو چاہے اوپر چڑھ رہا ہو نیچے اتر رہا ہو کسی حالت میں وضو نہیں ٹوٹے گا. یہاں پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا ہے ایک کاٹھی ہوتی ہے. کاٹھی کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی ایک سیٹ ہے کاٹھی، لیکن جو زین ہوتی ہے نا، زین جس کو کہا جاتا ہے جو سواری پر رکھا جاتا ہے، یہ اس سے شکل میں کاٹھی تھوڑی بڑی ہوتی ہے اور کاٹھی کے بیچ میں فرمایا گیا ہے اعلیٰ حضرت نے کہ اس میں خلا رکھتے ہیں، کچھ جگہ خالی رکھتے ہیں. جیسے کرسی والا بیان کیا کہ اگر کرسی برابر ہو یعنی بیچ میں کوئی سوراخ نہ ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. تو اسی طریقے سے جو کاٹھی بنائی جاتی ہے، کاٹھی یہ زین سے تھوڑی بڑی ہوتی ہے اور اس کے بیچ میں حصہ خالی ہوتا ہے. اگر ایسی سیٹ رکھ کر کے سو رہا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھ لیجئے. نمبر 18، 2 زانو بیٹھا. بیٹھیے 2 زانو. اب اگر یہ 2 زانو بیٹھے ہیں تو اس سے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن 2 زانو بیٹھا اور پیٹ رانوں پہ رکھا ہے. اب دیکھیے دونوں سرین ہٹ گئے نا پیچھے سے، اب اس سے وضو ٹوٹ جائے گا کیونکہ دونوں سرین جمے نہیں ہیں. نمبر 19، اسی طرح اگر 4 زانو ہے، پلتھی مار کے بیٹھیے، 4 زانو ہیں اور سر رانوں پر رکھا ہوا ہے آگے کی طرف. اب وہ تو اب پیچھے کا حصہ زمین پر نہیں رہ جائے گا. ٹھیک ہے. 20واں طریقہ، سجدہ غیر مسنونہ. غیر مسنونہ سجدہ کیا ہے مردوں کے لیے؟ عورتوں کے طریقے پر بھی اگر سجدہ کرے تو یہ غیر مسنون ہے، یعنی غیر سنت طریقہ. تو اگر عورتوں کے طریقے پر، جیسے عورتوں کے لیے حکم کیا ہے کہ یہ اس سے ملا رہے، یہ اس سے ملا رہے، یہ حصہ اس سے ملا رہے. اگر ایسا سجدہ کر رہا تھا اور سو گیا تو اس کا وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. اور مردوں والے طریقے پر سجدہ کر رہا تھا اور سویا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ وہ 10 طریقے بیان کیے جس کی بنیاد پر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ تو یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا کرم ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ہماری رہنمائی عقائد و نظریات میں تو فرمائی ہے، الحمدللہ دیگر معاملات کے اندر بھی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا بے پناہ کرم ہے. اب یہ جو رسالہ اعلیٰ حضرت کا ہے، نبہ القوم ان الوضوء من ای نوم، کس نیند سے وضو فرض ہوتا ہے. آپ کو میں بتاؤں یہ رسالہ اتنا بہترین ہے، صفحہ نمبر 365 سے 367 سے اس رسالے کو لکھنا شروع کیا ہے اور صفحہ 438 تک لکھا ہے. کئی صفحات پر. یہ تو میں نے اعلیٰ حضرت نے جو شروع میں پیج میں خلاصہ بیان کر دیا، باقی آگے جب جائیں آپ تو مکمل دلائل، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اعلیٰ حضرت نے کوئی اپنی فیکٹری میں تیار کی 10 طریقے ٹوٹنے والے اور 10 طریقے نہ ٹوٹنے والے اور بیان کر کے رکھ دیا. نہیں، اعلیٰ حضرت نے پھر آگے مکمل دلائل و براہین کے انبار لگائے. یہ اعلیٰ حضرت کی خصوصیت ہے. آپ لوگ ان مسئلوں کو یاد رکھیں اور کبھی اگر اس طرح کے معاملات آئیں جیسے آپ بیٹھے بیٹھے سو رہے ہوں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے نا. کرسی پر بیٹھے بیٹھے جو طریقے بیان کیے گئے آپ ان طریقوں کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں. آج کے درس سے متعلق کسی کے سوالات ہوں تو وہ پوچھ سکتے ہیں. غفلت کی نیند نہیں ہونی چاہیے. ہاں غفلت کی نیند نہیں ہے تو اگر ایک سرین بھی اٹھا ہو یا دونوں سرین اٹھے ہوں، لیکن وہی اعلیٰ نے فرمایا نا کہ
دونوں سرین جمع نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ایسی شکل پر سویا ہو جو غافل ہو کر نیند آنے کو مانع نہ ہو، یعنی ایسی صورت پر سو گیا جس میں وہ غافل ہو گیا، اگر ایسی صورت نہیں ہے، یعنی یا تو زمین سے سرین جمع ہو یا غافل ہو کر کے نہ سو رہا ہو، تو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ایک شرط پائی جاتی ہے، دوسری شرط نہیں پائی جاتی ہے۔ وضو ٹوٹنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں شرطوں کا پایا جانا چاہیے۔ تو ابھی آپ جو بتائے ہیں، اگر وہ غفلت کی نیند نہیں ہے تو بھلے ایک سرین کبھی کبھار اٹھ جائے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے؟ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔